میرا عنفوان شباب ہے جب میرا دل لذت درد سے مانوس ہوا، کچھ دنوں تک مشق سخن کرتا رہا، رفتہ رفتہ اس نے محویت کی صورت اختیار کر لی۔ سارے دنیاوی تعلقات سے منہ موڑ کر اپنے حسن فکر کی پناہ میں آ بیٹھا۔ 3 ہی سال کی مشق نے میری فکر کے جوہر کھول دیے۔ کبھی کبھی میرا کلام اساتذہ کے مشہور کلام سے ٹکر کھا جاتا تھا۔ میرے قلم نے کسی اساتذہ کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ میرا خیال ایک خود رو پودے کی طرح قطع و برید کی قیدیوں سے آزاد نشو نما پاتا رہا۔ میرے کلام کا انداز بالکل نرالا تھا۔ میں نے اپنی شاعری کو فارسی سے باہر نکال کر یورپ تک پہنچا دیا۔ یہ میرا اپنا رنگ تھا۔ اس میدان میں نہ کوئی رقیب تھا نہ کوئی ہم اثر۔ باوجود اس شاعرانہ محویت کے مجھے شاعروں کی واہ واہ اور سجان اللہ سے نفرت تھی۔ کو مجھے دعویٰ شاعری نہ تھا، مگر رفتہ رفتہ مجھے شہرت سے نیاز ہونے لگا۔ جب میری مثنوی دنیا و حسن شائع ہوئی تو دنیا ادب میں ہلچل سی مچ گئی۔ شعراء سلف نے سخن فہموں کی بخلداد میں دفتر کے دفتر سیاہ کر دیے، مگر میرا تجربہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ مجھے کبھی کبھی یہ خیال ستایا کرتا کہ میرے قدردانوں کی یہ فیاضی دیگر شعراء کے پستی فکر کی دلیل ہے۔ یہ خیال حوصلہ شکن تھا۔ بہرحال جو کچھ ہوا، دنیا حسن مجھے کلمر و سخن کا بادشاہ بنا دیا۔ میرا نام ہر ایک زبان پر تھا، میرا چرچا ہر ایک اخبار میں تھا۔ شہرت اپنے ساتھ دولت بھی لائی۔ مجھے شب و روز علاوہ فخر سخن کے اور کوئی شغل نہ تھا۔ بسا اوقات بیٹھے بیٹھے راتیں گزر جاتی، اور جب کوئی چپتا ہوا شعر قلم سے نکل جاتا تو میں فرتے مسرت سے اچھل پڑتا۔ میں اب تک طاحل کے قیود سے آزاد تھا، یا یوں کہیے کہ میں اس کے ان مزوں سے غیر مانوس تھا جن میں رنج کی تلخی بھی ہے اور نشاط کی نمکینی بھی۔ مجھے اپنی زبان سے کہتے ہوئے نادم ہونا پڑتا ہے، مجھے اپنی طبیعت پر بھروسہ نہ تھا۔ جب کبھی میری آنکھوں میں کوئی دل فریب صورت میرے دل و دماغ پر ایک جنوں سا طاری ہو جاتا، ہفتوں تک ایک خود فراموشی کا سا عالم رہتا۔ فخر و سخن کی طرف طبیعت کسی طرح مائل نہ ہوتی۔ ایسے کمزوروں میں صرف ایک عشق کی جگہ تھی۔ اسی خوف سے میں اپنے رنگین طبیعت کے خلاف سکائے نئے پر مجبور تھا۔ کمل کی ایک پنکھڑی، شیاما کے ایک نغمہ لہلہاتے ہوئے ایک مرغزار میں میرے لیے جادو کسی کشش تھی، مگر کسی نازنین کے دل فریب حسن کو میں مسور یا پیکر تراش کی بے لوث نگاہوں سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ حسین عورت میرے لیے ایک خوش رنگ قاتل ناگن تھی، جسے دیکھ کر آنکھیں خوش ہوتی ہیں مگر دل خوف سے سمٹ جاتا ہے۔ خیر، دنیا حسن کو شائع ہوئے 2 سال گزر چکے تھے۔ میری شہرت برسات کی امنڈی ہوئی ندی کی طرح بڑھتی چلی جاتی تھی۔ اس دوران میں نے متفرق اشعار تو بہت کہے، مگر دعوتوں اور ایڈریسوں کے ہجوم نے جذبات لطیف کو ابھرنے نہ دیا۔ نمود و شہرت ایک مدبر کے سمند ناز کے لیے تازیانہ کا کام دے سکتے ہیں، مگر شاعری کی طبیعت کچھ گوشہ عافیت ہی میں جوان پذیر ہوتی ہے۔ چنانچہ میں ان روز افزوں مکروہات سے گلا چھڑا کر بھاگا اور کوہستان کے ایک گوشہ میں جا چھپا۔ نیرنگ نے وہیں جنم لیا۔ نیرنگ کے شروع کرتے ہی مجھے ایک حیرت انگیز اور خاطر شکن تجربہ ہوا۔ اللہ معلوم کیوں میرے ذہن اور فکر پر ایک پردہ پڑ گیا۔ گھنٹوں طبیعت پر زور ڈالتا مگر ایک شعر بھی ایسا نہ نکلتا کہ دل پھڑک اٹھے۔ سوچتے بھی تو پامال پادرائے افتادہ مضامین میں جن سے میری روح بھاگتی تھی۔ میں اکثر جھنجھلا کر اٹھ بیٹھتا، کاغذ پھاڑ ڈالتا اور نہایت بے دلی کی عالم میں سوچنے لگتا کہ میری شاعرانہ قوتوں کا خاتمہ ہو گیا۔ کیا میں نے وہ خزانہ جو قدرت نے مجھے مدت العمر کے لیے عطا کیا تھا اتنی جلدی لٹا دیا؟ کجا وہ عالم تھا کہ مضامین کی بہتات اور نازک خیالات کی فراوانی نے قلم کو دم نہیں لینے دیا تھا۔ طائر فکر اڑتا تو آسمان میں تارا بن جاتا تھا، اور کہاں اب یہ پستی، یہ افسوسناک بے مائگی؟ مگر اس کا سبب کیا ہے؟ یہ کس قصور کی سزا ہے؟ اسباب اور نتائج کا دوسرا نام دنیا ہے۔ جب تک ہم کو کیوں کا جواب نہ ملے، دل کو کس طرح صبر نہیں آتا، حتیٰ کہ موت کو بھی کیوں کا جواب دینا پڑتا ہے۔ آخر میں ایک ڈاکٹر سے مشورہ لیا۔ اس نے عام ڈاکٹروں کی طرح تبدیل آب و ہوا کی صلاح دی۔ میرے ذہن میں بھی یہ بات آئی، ممکن ہے نینی تال کی مرطوب آب و ہوا سے شعلہ فکر ٹھنڈا پڑ گیا ہو۔ 6 مہینے تک مسلسل سیر و سیاحت کرتا رہا، دلکش مناظر بہت دیکھے
مگر روح پر وہ شاعرانہ کیفیت طاری نہ ہوتی کہ پیمانہ چھلک پڑے اور فکر خاموش خود بخود چمکنے لگے۔ مجھے اپنا کھویا ہوا لال نہ ملا۔ اب میں زندگی سے بیزار تھا۔ زندگی خوش ریگستان کی سی معلوم ہوتی تھی، جہاں کوئی جان نہیں، تازگی نہیں، ہر دم دل پر مایوسانہ دل گرفتگی مسلط رہتی تھی۔ دل میں یہ سوال پیدا ہوتا کہ کیا وہ 4 دن کی چاندنی ختم ہو گئی اور اندھیرا پاک آ گیا؟ انسان کی صحبت سے بیزار، ہم جنس کی صورت میں نفور، میں ایک گوشہ گمان میں پڑا ہوا حیات کے دن پورے کر رہا تھا۔ درختوں کی بلندیوں پر بیٹھنے والی میٹھے راگ گانے والی چڑیا کیا قفس میں زندہ رہ سکتی ہے؟ ممکن ہے کہ وہ دانا کھائے پانی پیے، مگر اس کی زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آخر جب مجھے اپنے باز یافت کی کوئی امید نہ رہی تو میرے دل میں یہ ارادہ موسم ہو گیا کہ اب میرے لیے وبا سخن سے مر جانا ہی بہتر ہوگا۔ اس حالت میں اپنے تئیں زندہ سمجھنا حماقت ہے۔ آخر میں نے ایک روز چند روزانہ اخبارات کو اپنے مرنے کی خبر دی۔ اس کے شائع ہوتے ہی ملک میں کوہرام مچ گیا، ایک تہلکہ پڑ گیا، شور و شیوین کی صدائیں بلند ہوئیں۔ اس وقت مجھے اپنی عام حسن قبول کا کچھ اندازہ ہوا۔ یہ عام صدا تھی کہ دنیا سخن کی کشتی مجدھار میں ڈوب گئی، بزم سخن درہم برہم ہو گئی۔ اخبارات میں میرے سواہنات شائع ہوئے، جن کو پڑھ کر مجھے ان ایڈیٹروں کے معادہ ایجاد کا قائل ہونا پڑا۔ نہ تو میں کسی رئیس کا فرزند اکبر تھا اور نہ میں نے مسند ریاست چھوڑ کر فقیری اختیار کی تھی۔ ان کا حسن زن حقیقت حال پر غالب آ گیا۔ میرے احباب میں ایک صاحب جنہیں مجھ سے مراسم یگانگت کا دعویٰ تھا، مجھے شیشہ اور ساغر کا شدائی بنا دیا تھا۔ وہ جب کبھی مجھ سے ملتے انہیں میری آنکھیں نشہ سے سرخ نظر آتی، اگرچہ اسی مضمون میں آگے چل کر انہوں نے میری اس مکروہ عادت کی بہت کشادہ دلی سے توجہ کی تھی، کیونکہ زاہد خشک ایسے رندانہ اور ممتاز اشعار نہیں کہہ سکتا تھا۔ تاہم یہ حیرت ہے کہ انہیں سرہی غلط بیانی کی کیوں کر جرت ہوئی۔ خیر، ان غلط بیانیوں کی تو مجھے پرواہ نہ تھی، البتہ یہ بڑی فکر تھی، فکر نہیں ایک پرزور تمنا کہ میرے کلام پر زبان خلق سے کیا فتویٰ صادر ہوتا ہے۔ ہماری کارنامہ زندگی کی سچی داد مرنے کے بعد ہی ملتی ہے، کیونکہ اس وقت وہ خوشامد اور خباثت کی آلودگیوں سے پاک ہوتی ہے۔ مرنے والے کی خوشی یا رنج کی کون پرواہ کرتا ہے؟ اس لیے میری کلام پر جتنی تنقیدیں نکلیں، میں نے ان کا بہت ہی ٹھنڈے دل سے مطالعہ شروع کیا، مگر شاعرانہ نگاہ کی وسط اور مذاق کی لطاف کا ہر چہار طرف قحط سا معلوم ہوتا تھا۔ زیادہ تر جوہریوں نے اشعار سے فردن فردن بحث کی تھی۔ شک نہیں کہ وہ قاری کی حیثیت سے اس شعر کے پہلوؤں کو خوب سمجھتے تھے، مگر نکاس کا کہیں پتہ نہ تھا، نظر عمیق غائب تھی۔ کلام پر مجموعی حیثیت سے نگاہ کرنے والا، شاعر کے اندرونی جذبات تک پہنچنے والا کوئی مبصر نہ دکھائی دیا۔ ایک روز میں عالم ارواح سے نکل کر گھومتا ہوا جمیر کی پبلک لائبریری میں جا پہنچا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میں نے میز پر جھک کر دیکھا کہ کوئی تازہ تصنیف ہاتھ آ جائے تو دل بہلاؤں۔ دفتر میری نگاہ ایک دیدہ زیب رسالے کی طرف گئی، جس کا عنوان تھا کلام اختر۔ جیسے بھولا بچہ کھلونے کی طرف لپکتا ہے، اسی طرح جھپٹ کر میں نے اس کتاب کو اٹھا لیا۔ اس کی مصنفہ مس عائشہ عارف تھی۔ دلچسپی اور بھی زیادہ ہوئی۔ میں اطمینان سے بیٹھ کر اس کتاب کو پڑھنے لگا۔ ایک ہی صفحہ پڑھنے کے بعد دلچسپی نے بےتابی کی صورت اختیار کی۔ پھر تو میں ایک عالم استغراق میں تھا۔ میرے سامنے گویا معنی اور نکات کا ایک دریا لہریں مار رہا تھا۔ خیالات کی نوعیت، مذاق کی پاکیزگی، زبان کی لطافت، شاعرانہ نگاہ کی وسعت، کس کی تعریف کروں؟ اس کا ایک ایک خیال آفرین تھا۔ میں ایک پیراگراف پڑھتا، پھر تازگی خیال سے متاثر ہو کر ایک لمبی سانس لیتا، تب سوچنے لگتا اس کتاب کو سرسری طور پر پڑھنا غیر ممکن ہے۔ یہ عورت تھی یا حسن مزاح کی دیوی؟ اس کی تعریف سے میرا کلام بہت کچھ کم تھا، مگر جہاں اس نے مجھے داد دی تھی وہاں رموز اور حقیقت کے موتی برسا دیے تھے۔ اس کے اعتراضات میں ہمدردی اور داد میں عقیدت تھی۔ شاعر کے کلام کو عیوب کے اعتبار سے نہیں، خوبیوں کے اعتبار سے دیکھنا چاہیے۔ اس نے کیا نہیں کیا، یہ صحیح معیار نہیں، اس نے کیا کیا کہ یہ صحیح معیار ہے۔ بس یہی جی چاہتا تھا کہ مصنف کے ہاتھ اور قلم کو چوم لے۔
سفیر بھوپال کے دفتر سے یہ رسالہ شائع ہوا تھا۔ میرا ارادہ مصمم ہو گیا۔ تیسرے دن شام کے وقت میں مس عائشہ کے خوبصورت بنگلے کے سامنے ہری ہری گھاس پر ٹہلتا تھا۔ میں خادمہ ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی سجاوٹ بہت سادہ تھی۔ پہلی چیز جس پر میری نگاہ پڑی وہ میری تصویر تھی جو دیوار سے لٹک رہی تھی۔ سامنے ایک آئینہ رکھا ہوا تھا۔ میں نے خدا کو معلوم کیوں اس میں اپنی صورت دیکھی۔ میرا چہرہ زرد اور افسردہ تھا۔ بال الجھے ہوئے، کپڑوں پر گرد کی ایک موٹی تہ جمی ہوئی، پریشانی کی زندہ تصویر کھڑی تھی۔ اس وقت مجھے اپنی حیت قضائی پر سخت ندامت ہوئی۔ میں وجیہ نہ سہی مگر اس وقت تو سچ مچ چہرے پر پھٹکار برس رہی تھی۔ اپنے لباس کی موزونیت کا یقین ہمیں بشاش و شگفتہ بنا دیتا ہے۔ اپنے پھٹوہڑ پن کا جسم پر اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا دل پر۔ ہم بزدل اور بے حوصلہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے مشکل سے 5 منٹ گزرے ہوں گے کہ مس عائشہ تشریف لائیں۔ سانولا رنگ تھا، چہرہ ایک متعین ملاحت سے منور تھا۔ بڑی بڑی نرگسی آنکھوں سے اخلاقی تہذیب کی روشنی جھلکتی تھی، ایسی ہلکی پھلکی گویا قدرت نے اس مادی دنیا کے لیے نہیں کسی ہوائی کمرہ کے لیے اسے خلق کیا ہے۔ کوئی مصور فطانت سے اس سے بہتر تصویر نہیں کھینچ سکتا تھا۔ مس عائشہ نے میری طرف دبی نگاہوں سے دیکھا مگر دیکھتے ہی اس کی گردن جھک گئی۔ اس کے رخساروں پر شرم کی ایک چھلکی سی پرچھائی ناچتی ہوئی معلوم ہوئی۔ زمین سے اٹھ کر اس کی آنکھیں میری تصویر کی طرف گئیں اور پھر سامنے پردے کی طرف جا پہنچی، شاید اس کی آڑ میں چھپنا چاہتی تھی۔ مس عائشہ نے میری طرف دبی نگاہوں سے دیکھ کر پوچھا، آپ اختر مرحوم کے عزیزوں میں ہیں؟ میں نے سر نیچا کیے ہوئے جواب دیا، میں ہی بد نصیب اختر ہوں۔ عائشہ ایک بے خودی کے عالم میں کرسی پر سے اٹھ کھڑی ہوئی اور میری طرف انداز تحیر میں دیکھ کر بولی، دنیا حسن کے محسن، اعتقاد ضعیف کے سوار، فتگان عدم کو کس نے دیکھا ہے؟ عائشہ نے میری طرف کئی بار مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ ان میں اب شرم و حیا کے بجائے حیرت سمائی ہوئی تھی۔ میرے قبر سے نکل بھاگنے کا تو اسے یقین آ ہی نہیں سکتا تھا۔ شاید وہ مجھے دیوانہ سمجھ رہی تھی۔ اس نے دل میں یہ فیصلہ کیا کہ یہ شخص مرحوم شاعر کا کوئی قریبی عزیز ہے۔ خاندانی مشابہت اس کی شاہد تھی۔ ممکن ہے کہ بھائی ہو۔ اس ناگہانی صدمہ سے از خود رفتہ ہو گیا ہے۔ شاید اس نے میری کتاب دیکھی ہوگی اور دریافت حال کرنے چلا آیا ہے۔ دفتر سے خیال گزرا کہ کسی نے اخباروں کو میرے مرنے کی جھوٹی خبر دے دی ہو اور مجھے اس کی تردید کا موقع نہ ملا ہو۔ اس خیال سے اس کی الجھن دور ہوئی۔ بولی، اخباروں میں آپ کے متعلق ایک نہایت منحوس خبر شائع ہو گئی تھی۔ میں نے جواب دیا، وہ خبر صحیح تھی۔ اگر پہلے عائشہ کو میرے دیوانے پن میں کچھ شک تھا تو وہ رفع ہو گیا۔ اس کے بعد طبعاً سے مجھے حظ حاصل ہوتا تھا۔ آخر میں نے مختصر الفاظ میں اپنی داستان سنائی، اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ دنیا حسن کا مصنف اختر اپنے انسانی قالب میں ہے تو اس کے چہرے پر مسرت اور انبساط قلب کی ایک ہلکی سرخی دکھائی دی، اور یہ ہلکا رنگ بہت جلدی خودداری اور غرور حسن کے شوخ رنگ سے متغیر ہو گیا۔ غالباً وہ نادم تھی کہ کیوں اس نے اپنی قدردانی کو دائرہ اعتدال سے باہر جانے دیا۔ کچھ دیر کی شرمیلی خاموشی کے بعد اس نے مجھ سے کہا، افسوس ہے کہ آپ کو ایسی نامبارک خبر شائع کرنے کی ضرورت ہوئی۔ میں نے پرجوش انداز سے جواب دیا، آپ کے زبان قلم سے داد پانے کی دوسری صورت نہ تھی۔ اسی تنقید کے لیے میں ایسی کئی موتیں مر سکتا تھا۔ میرے اس دلیرانہ انداز نے عائشہ کی زبان کو بھی تکلیف اور کھچاؤ کی سی آزاد کیا۔ مسکرا کر بولی، مجھے تسنا مرغوب نہیں ہے، ڈاکٹروں نے کچھ تشخیص نہیں کی۔ اس کے اس تبسم نے بزلہ سنجی پر آمادہ کیا۔ بولا، اب مسیح کے سوائے اس مرض کی شفا اور کسی کے ہاتھوں نہیں ہو سکتی۔ عائشہ کنا یہ سمجھ گئی، ہنس کر بولی، مسیح چوتھے آسمان پر رہتے ہیں۔ میری ہمت نے اب اور قدم بڑھائے۔ عالم ارواح سے 14 آسمان بہت دور نہیں ہیں۔ عائشہ کے شگفتہ چہرے سے متعنت اور اجنبیت کا ہلکا رنگ اڑ گیا، تاہم میرے ان دلیرانہ کنائیوں کو اخلاق کی حد سے بڑھتے دیکھ کر اسے میری زبان کو محتاط بنانے کے لیے کس قدر خودداری برتنا پڑی۔ جب میں کوئی گھنٹہ بھر کے بعد اس کمرے سے نکلا تو بجائے اس کے کہ وہ میری طرف اپنی انگریزی تہذیب کے مطابق ہاتھ بڑھائے، دزدیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ پھیلا ہوا اپنی جب سمت کر کسی گزرگاہ سے نکلتا ہے تو اس کا بہاؤ بہت تیز اور طاقت بدرجہاں زیادہ ہو جاتی ہے۔ عائشہ کی ان نگاہوں میں عصمت کی تاثیر تھی۔ ان میں دل مسکراتا تھا
اور جذبہ ناچتا تھا۔ ان میں میرے لیے ایک دعوت کا پرجوش پیغام بھرا ہوا تھا۔ جب میں مسلم ہوٹل میں پہنچ کر ان واقعات پر غور کرنے لگا تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ گو میں بصورت ظاہر یہاں اب تک غیر مانوس تھا، لیکن مانوی حیثیت سے شاید مجھے گوشہ دل تک رسائی حاصل ہو چکی تھی۔ جب میں کھانا کھا کر پلنگ پر لیٹا تو باوجود 2 دن کی شب بیداری کے نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ جذبات کی کشمکش میں نیند کہاں، عائشہ کی صورت، اس کی خاطرداریوں اور اس کی وہ دزدیدہ نگاہ دل میں احساسات اور واردات کا طوفان سا برپا کر رہی تھی۔ اس آخری نگاہ نے دل میں تمناؤں کی دھوم مچا دی۔ وہ آرزویں جو عرصہ ہوا مرمٹی تھی پھر بیدار ہوئیں، اور آرزوؤں کے ساتھ فکر نے بھی پھر مندی ہوئی آنکھیں کھول دیں۔ دل میں جذبات اور کیفیت کا ایک نیا بے چین کرنے والا جوش محسوس ہوا۔ یہی آرزویں اور یہی بے چینیاں اور یہی شورشیں شمع فکر کے لیے روغن ہیں۔ جذبات کی حرارت نے فکر کو گرمایا۔ میں قلم لے کر بیٹھ گئے اور ایک ایسی نظم لکھی جسے میں اپنا سرمایہ نہ سمجھتا۔ میں ایک ہوٹل میں مقیم تھا، مگر کسی نہ کسی ہیلا سے دن میں کم ایک بار ضرور لطف دیدار اٹھاتا۔ گو عائشہ نے کبھی میرے قیام گاہ تک آنے کی تکلیف نہیں کی، تاہم مجھے یہ یقین کرنے کے لیے شہادتوں کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ وہاں کس طرح سرگرمی سے میرا انتظار کیا جاتا ہے۔ میرے قدموں کی مانوس ساہٹ پاتے ہی اس کا چہرہ کمل کی طرح شگفتہ ہو جاتا اور آنکھوں سے تمنا خیر شعائیں نکلنے لگتی تھیں۔ یہاں 6 مہینے گزر گئے۔ اس زمانہ کو میری زندگی کی بہار سمجھنی چاہیے۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہیں جب میں آرزوؤں اور حسرتوں کے غم سے آزاد تھا، مگر دریا کی پرسکون روانی، تھرکتی ہوئی لہروں کی بہار کہاں۔ اب اگر محبت کا درد تھا تو اس کا جاں بخش مزہ بھی تھا، اگر آرزوؤں کی جاگدازیاں تھیں تو ان کے دلولے بھی تھے۔ میری یہ پیاسی آنکھیں اس چشمہ حسن سے کس طرح سیر نہ ہوتی۔ جب میں اپنی مخمور آنکھوں سے اسے دیکھتا تو مجھے ایک جان نواز روحانی تراوت کا احساس ہوتا۔ میں سروردگار سے بے کیف و بے خود ہو جاتا، اور گرمائی فکر کا کچھ حد و حساب نہ تھا۔ گویا دل میں جذبات شیریں کا سوتا کھل گیا تھا۔ اپنی شاعرانہ قدرت اور مضمون آفرینی پر خود حیرت ہوتی تھی۔ قلم ہاتھ میں لی اور مضامین کا سر چشمہ سا بہ نکلا۔ نیرنگ میں بلند خیالیاں نہ ہوں، عمق نہ ہو، مگر اس میں ایک ایک شعر روانی اور لطافت، گرمی و گداز کی داد دے رہا ہے۔ یہ اس شمع کی برکت تھی جو اب میرے دل میں روشن ہو گئی تھی۔ یہ اس پھول کی مہک تھی جو میرے دل میں کھلا ہوا تھا۔ محبت روح کی غذا ہے۔ یہ وہ امرت بوند ہے جو مرے ہوئے جذبات کو زندہ کر دیتی ہے۔ محبت روحانی نعمت ہے۔ یہ زندگی کی سب سے پاک، سب سے اعلیٰ، سب سے مبارک برکت ہے۔ یہی اکسیر تھا جس کی مجھے ناوابستہ تلاش تھی۔ وہ رات کبھی نہیں بھولے گی جب عائشہ دلہن بنی ہوئی میرے گھر آئے۔ نیرنگ اسی مبارک زندگی کی یادگار۔ دنیا حسن ایک غنچہ تھی، نیرنگ شگفتہ و شاداب اب پھول ہے، اور اس غنچہ کو کھلانے والی کون سی چیز ہے؟ وہی جس کی مجھے ناوابستہ تلاش تھی اور جسے میں اب پا گیا تھا۔